الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غريبا يا رسول الله غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، حج جہاں عشق و محبت کا مظہر ہے اور جس کے ہر عمل کے پیچھے اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے کسی بندہ خاص کی کسی ادا کا ذکر موجود ہے، وہیں حج ادب کا بہت بڑا درس بھی ہے۔
ارکان حج کی ادائیگی میں ادب کا کتنا خیال ہے اور ادب کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے جب انسان احرام باندھتا ہے تو اس کا تعارف تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب اسے محرم کہتے ہیں، احرام باندھنے والا۔ اب محرم کے اوپر کچھ شرائط عائد دی جاتی ہیں۔ حالت احرام میں وہ سر نہیں ڈھانپ سکتا، اسے نماز کے اندر بھی اپنا سر ننگا رکھنا ہوگا۔ حالت احرام میں نہ وہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ خوشبو والی چیز کو ہاتھ لگا سکتا۔ حالت احرام میں محرم پر یہ لازم ہے کہ وہ سونے کی حالت میں بھی اپنے سر اور اپنے چہرے کو ننگا رکھے۔ اگر حالت احرام میں لیٹا اور اوپر کوئی چادر لے لی اور چادر سے اپنا سر اور اپنا منہ ڈھانپ لیا تو اس پر دم لازم آ جائے گا۔ حالت احرام میں سونے کی حالت میں بھی وہ اپنا سر اور اپنا چہرہ ڈھانپ نہیں سکتا۔ یہ جو اتنی باریک احتیاطیں دی جا رہی ہیں، جو اس قدر اسے باریک ترین سبق یاد کروایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ادب کی ایک پوری کہانی ہے کہ جن ارکان کی ادائیگی کے لیے وہ یہاں سرزمین حرم پر آیا ہے، ان ارکان کی ادائیگی میں اس نے کس حد تک ایک ایک رکن پر نظر رکھنی ہے۔ یہاں تک شدت کی گرمی ہے اور شدت کی گرمی کی وجہ سے وہ پسینے سے شرابور ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں رومال بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہاتھ میں رومال لیا اور اس رومال سے اپنا چہرہ صاف کیا اور چہرہ صاف کرتے ہوئے رومال کو پھیلایا یا نہ پھیلایا، لیکن وہ رومال چہرے کے اوپر رکھ دیا تو دم لازم آ جائے گا۔ نزلہ ہے، زکام ہو گیا ہے، ناک بہہ رہی ہے، ایسی صورت میں بھی اسے رومال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ وہ اپنے ہاتھ میں رومال رکھ لے اور اپنے ناک کو صاف کرے۔ اب اگر ناک کو صاف کرنے کے لیے یوں اس نے اپنے ناک کے اوپر رومال رکھا تو دم لازم آ گیا۔ یہ جو اس قدر احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں، یہ اس سرزمین کا ادب ہے جو اسے سکھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنی قسمت کی طرف دیکھ کہ کہاں تو اور کہاں سرزمین مکہ اور کہاں تیرا وجود اور کہاں تیرے اوپر احرام۔ اب اگر شدت کی گرمی ہے اور گرمی میں اسے غسل کی ضرورت ہے تو حکم یہ ہے کہ خوشبو والا صابن تو بالکل استعمال نہیں کر سکتا، بغیر خوشبو کے بھی صابن نہیں لگائے گا، سادے پانی سے نہائے گا
کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے حاجی کے جسم کی میل مجھے اتنی ہی اچھی لگتی ہے جس طرح روزے دار کا روزہ افطار کرتے وقت اس کی سارے دن کی محنت مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ احتیاطیں بتائی جائیں تاکہ اس کے دماغ حاضر رہے، اس کے حواس حاضر رہیں، وہ اپنے پورے حواس کے ساتھ ارکان حج کو ادا کرے، قدم قدم پر اس سے احساس رہے کہ میں سرزمین مکہ پر ہوں، میں مقدس ترین مقامات میں ہوں، کائنات کا سب سے مقدس لباس میں نے پہنا ہوا ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے اس حد تک پابندیاں لگائی گئی۔ جسم پر چمٹی گر رہی ہے، اس کو پکڑ کر زمین پر رکھ سکتا ہے، اسے دھوپ میں پھینک بھی نہیں سکتا حالت احرام میں۔ حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں چمٹی اگر جسم پر چڑھ گئی نہ اسے قتل کر سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، اور نہ اسے دھوپ میں پھینک سکتا ہے، پکڑ کر اسے نیچے زمین پر رکھ دے۔ اب اتنی باریک پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ تاکہ اس کے حواس سلامت رہیں، ہوش و حواس میں ارکان حج ادا کرے، ہوش و حواس کے ساتھ موجود رہے کہ میں کہاں ہوں، میں کن ارکان میں ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حکم یہ ہے کہ اگر حالت احرام میں سویا ہے تو اس صورت میں بھی اپنا منہ نہیں ڈھانپ سکتا، اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا۔ حالت نیند میں بھی اسے احساس رہے کہ میں محرم ہوں، میں حالت احرام میں ہوں، میں ارکان حج کی ادائیگی میں مشغول ہوں، اور یہ احساس اس کی حاضری کو یقینی بنائے گا۔ یہ پابندیاں ہیں حالت احرام میں۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب حجاج کرام اپنے شہر سے چلتے ہیں تو ایئرپورٹ پر وہ احرام باندھ لیتے ہیں۔ اب جہاز میں کھانا دیا جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو جہاز میں انہیں ٹشو بھی دیا جاتا ہے۔ اب اس ٹشو کے ساتھ اگر وہ تلبیہ پڑھ کر حالت احرام کی نیت کر چکا ہے تو اب اس ٹشو سے اپنا منہ بھی صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ٹشو خوشبودار ہوتا ہے۔ خوشبو کی چیز کو سونگھنا بھی نہیں، خوشبو کی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور خوشبو استعمال بھی نہیں کرنی حالت احرام میں، لہذا اس ٹشو سے وہ اپنا منہ صاف نہیں کرے، تاکہ اس کے جو اندر کے حواس ہیں وہ دیکھا جائے کہ وہ کس قدر قائم ہے، کہ وہ حالت احرام میں ہے۔ پاؤں میں بند جوتا نہیں پہن سکتا، اوپر کی ابری ہڈی کو ہر حال میں ننگا رکھنا ہے، جرابیں نہیں پہن سکتا، ہاتھ میں گلوز نہیں پہن سکتا، جس قدر مرضی شدت کی گرمی ہو وہ ہاتھوں کو بچانے کے لیے گلوز استعمال نہیں کر سکتا، پاؤں میں جراب نہیں پہن سکتا، بند جوتا نہیں پہن سکتا، چاہے اسے جس قدر مرضی کھلی چپل میں چلنے میں دشواری ہو۔ حج نام ہی تو مشقت کا ہے، حج نام ہی تو عقیدت کا ہے، حج نام ہی تو محبت کا ہے۔ اس کو محبت کے اس داستان میں انسان نے دیوانہ وار گھومنا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کر دیا۔ ایک عاشق کے زار کی طرح اس نے اپنے رب کو منوانے کے لیے بھاگتے پھرنا ہے، اور اسے اپنی پراگندہ حالت یہی تو اس کی اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کے لیے ٹھہرے گی۔ ارکان حج سے فارغ ہونے کے بعد جو اگلا سب سے بڑا مرحلہ حاجی کے لیے ہے وہ ہے مدینہ طیبہ کی حاضری، وہ چاہے پہلے نصیب ہو جائے چاہے بعد میں نصیب ہو۔ سرزمین مدینہ حسن و نور،
رحمت و برکت، محبت و عقیدت کی سرزمین ہے، جہاں ہر وقت رحمت کا سایہ فکن رہتا ہے۔ آسمانوں سے ملائکہ درودوں کے گجرے، سلاموں کے پھول لے کر صبح و شام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ خوش قسمت، خوش بخت، سعادت مند انسان ہوتے ہیں جنہیں یہ سعادت ارزانی مل رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں فرشتوں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ گویا اگر آسان کر لیا جائے تو نوری اور خاکی دونوں مخلوقوں کی محبت کی آماجگاہ اور عقیدتوں کا مرکز وہ مدینہ طیبہ ہے۔ اب مدینہ طیبہ میں زائر کے لیے جو سب سے لازمی بات ہے وہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی ہر چیز کو اس نے عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ وہاں کی فضا بھی عقیدت سے دیکھنی ہے، وہاں کی ہوائیں بھی عقیدت کے قابل ہے، وہاں کی سرزمین بھی عقیدت کے قابل ہے، وہاں کی اشیاء بھی عقیدت کے قابل ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ بدل گیا، آج وہ مدینہ نہیں ہے، آج عمارات بن گئی ہے، آج وہ چیز نہیں ہے۔ نہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ان ابراہیم حرم مکۃ و انی حرمت ما بین لابتیھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور دو پہاڑوں کے درمیان اس میدان کو میں حرم بنا رہا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، میرے آقا سرزمین مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے، حضور پلٹ پلٹ کر مکہ کو دیکھ رہے تھے، حضور بار بار مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، مولا جو شہر مجھے پسند تھا، جو میری ولادت گاہ ہے، مولا جس شہر سے مجھے محبت تھی، وہ شہر تو نے چھوڑنے کا حکم دے دیا، اب یہ کرم کر مجھے وہاں بھیج جس شہر سے تجھے محبت ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا مکہ چھوڑتے ہوئے، مولا یہ وہ شہر ہے جس سے مجھے محبت ہے، اب مجھے اس شہر بھیجنا جہاں تجھے محبت ہے۔ اور اللہ نے حضور کو مدینے بھیجا۔ اب پتہ کیا چلا، مکے سے حضور کو محبت ہے، مدینے سے رب کو محبت ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم نے ایک اور دعا فرمائی تھی، جب حضور حدود مکہ سے نکلنے لگے تو میرے آقا ٹھہر گئے سرحد مکہ پر، اور دعا کیا مانگی، مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس کی دگنی مدینے میں رکھ دینا، جہاں تو مجھے بھیجے وہاں دگنی کر دینا۔ اور اللہ نے حضور کو مدینے میں بھیجا۔ اب جتنی برکتیں مکے میں ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ پاک میں، کیونکہ یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور حضور نے یہ دعا فرمائی تھی۔ اگرچہ ظاہراً علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر حرم میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں اگر ایک نماز پڑھی جائے تو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ لیکن اہل نظر صاحبان تصوف یہ کہتے ہیں اگر مکہ میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور مدینے میں ایک نماز پڑھی جائے تو 2,00,000 کا ثواب ہے، کیونکہ حضور نے دعا کی تھی، مولا جتنی برکتیں مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی وہاں رکھ دے جہاں مجھے بھیج رہے۔ تو اب حضور کی دعا قبول ہوئی ہے، تو جتنی مکہ میں برکتیں ہیں اللہ نے اس سے دگنی برکتیں مدینہ پاک میں رکھی، اس سے ڈبل اللہ نے مدینہ پاک میں رکھی۔ تو زائر کے لیے سرزمین مدینہ یہ عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے۔ آپ دیکھیے ہر کسی نے اپنی عقیدت کا اظہار اپنے انداز سے کیا۔
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب حضور کے شہر میں حاضر ہوئے، مواجہ شریف پر گئے، اپنا سانس روک لیا۔ جتنی دیر سانس رکی رہی اتنی دیر مواجہ شریف پر ٹھہرے، اور جب سانس نہ رک سکی مواجہ شریف سے ہٹ گئے۔ کسی نے پوچھا، بسطام سے پیدل چل کر آئے، اتنا روتے تھے مدینے کے لیے، اور یہاں حضور کے سامنے چند لمحے بھی نہیں ٹھہر سکے۔ کہا جانتے نہیں ہو کہ اس مقام کا مرتبہ کیا ہے، اس جگہ کی عظمت کیا ہے، یہ دربار رسالت ہے، سرکار دو عالم کے سامنے کھڑا ہونا اور پھر سانس لینا۔ کہا نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، جتنی دیر میں سانس روک سکتا تھا میں نے روکا، اور جب سانس نہیں روک سکا تو میں آگے نکل گیا۔ یہی کہانی حضرت جنید بغدادی کی بھی ہے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پاک پڑھاتے، تذکرہ مدینہ آتا، چھم چھم روتے کلاس میں، طلباء دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ محبت مدینہ میں ابو حنیفہ اتنے روتے ہیں۔ لیکن جب سرزمین مدینہ طیبہ حاضری کے لیے گئے، صرف 24 گھنٹے مدینہ پاک میں ٹھہرے۔ 24 گھنٹوں کے بعد سرحد مدینہ پاک سے باہر آ گئے۔ کسی نے پوچھا، اتنا رو رو کر آئے اور پھر یہاں اتنا قیام قلیل وجہ؟ کہا میں نے اپنی حاجات کو روکا ہوا تھا، جتنی دیر تک اپنی حاجتیں روک سکا مدینے میں رہا ہوں، اور جب حاجت نے شدت اختیار کر لی ہے، شہر نبی ہو اور میں یہاں حاجت کروں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے سرحد مدینہ سے باہر آ گیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 برس مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، 13 سال کلاسیں پڑھاتے رہے۔ طلباء بتاتے ہیں جب حدیث کی کتاب کا ورق پلٹنے کی باری آتی تو امام مالک انگلی رکھ لیتے اپنے لبوں پر، طلباء سے کہتے ورق اتنا آہستہ پلٹنا کہ ورق کے پلٹنے کی آواز بھی حضور تک نہ جائے، یہ بھی بے ادبی ہوگی۔ کتاب کا ورق پلٹتے ہوئے بھی اتنی احتیاط کی جاتی کہ ورق اتنا آرام سے پلٹنا کہ ورق کی آواز اگر پیدا ہوئی تو یہ بھی سرکار کی بے ادبی ہوگی۔ یہ سرزمین مدینہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، معاجہ شریف پر سلام کے لیے گئے ہی نہیں، مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں گئے، باہر صحن میں بیٹھے رہے جتنے دن مدینے رہے۔ کسی نے پوچھا، سرزمین ہندوستان سے اتنی محبتوں سے آئے، اتنی عقیدتوں سے آئے، نہ مسجد نبوی کے اندر جا رہے نہ معاجہ شریف پر جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جواباً کہتے ہیں کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا۔ میری جرأت کہ میں حضور کا سامنا کروں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں حضور کے سامنے چلا جاؤں؟ کہا نہیں، اور مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں گئے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سرزمین مدینہ پر گئے تو وہ تو ایک منظر ہی عجیب تھا، ایک عاشق کے انداز ہی عجیب تھے، ایک اہل محبت کے انداز ہی عجیب تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سب سے کمال کا ادب سکھایا وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ معاجہ شریف پر گئے تو کچھ دیر ٹھہر گئے، کوشش کرتے رہے کہ مجھے چھینک آ جائے۔ کسی نے کہا حضور کے معاجہ شریف پر چھینک اور یہ بے ادبی نہیں ہوگی، آواز آپ کی بلند ہوگی، آپ تو ساری کائنات کو ادب سکھاتے ہیں، آپ تو محبت سکھاتے ہیں، آپ نے تو سرزمین مدینہ کا ادب سکھایا، اور یہ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہاں یہ بات نہیں ہے، میں چھینک کے آنے پر پوری طرح اپنی آواز کو کنٹرول کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں چھینک آئے تاکہ میں الحمدللہ کہوں اور حضور جواباً یرحمک اللہ کہہ دیں تو میری زندگی سنور جائے گی۔ جب میری چھینک ہوگی تو حضور جواب تو ضرور دیں گے نا، تو میرا سلام قبول ہو یا نہ ہو، لیکن حضور اپنے فرمان پر تو عمل کریں گے نا کہ ارے چھینک کا جواب دینا چاہیے، اور حضور جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیں گے تو یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن جائے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے بھی اپنے انداز میں کہا تھا،
شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا۔ شرم عیسیاں سے، عیسیاں کہتے ہیں گناہوں کو، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے جانے کی تو ہمت نہیں ہے نا، کہ گناہگار سامنے مواجہ میں حضور کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ کہا یہ تو ہمت نہیں ہے، یہ میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں شہر مدینہ میں آیا ہوا ہوں، یہی میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ تو ایک زائر کے لیے سرزمین مدینہ کی حاضری یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ جب وہ سرزمین مدینہ پر قدم رکھتا ہے تو پھر اس کا انداز ادبانہ ہونا چاہیے، ہر چیز کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا، ہر چیز کا ادب ہے مدینہ پاک میں۔ اور مدینہ پاک میں برکات کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہی ادب ہے۔ وہاں جس نے جتنا ادب کیا وہی وہاں سے کچھ لے کر آیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس قدر زوال پذیری کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج معاہدہ شریف پر کھڑے ہو کر سیلفیاں بنتی ہیں، آج معاہدہ شریف پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، آج معاہدہ شریف پر کھڑے ہو کر آوازیں بلند کی جاتی ہیں، آج معاہدہ شریف پر کھڑے ہو کر حضور کی جانب دیکھنے کے بجائے لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ادھر کی اشیاء میں حق تو یہ ہے نظر نیچے ہو، آنسوں کی جری لگی ہوئی ہو اور شرم سے سر نہ اٹھے، اور خیال یہ کیا جائے کہ میں اور حضور کا سامنا، اور میں اور سرکار دو عالم کے بارگاہ میں اور اس طرح سرکار دو عالم کے سامنے میری قسمت یہ، شرم سے سر جھکا ہونا چاہیے، آنسو کی جڑی لگی ہونی چاہیے، اور حال تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان معاہدہ شریف کے سامنے جب آئے تو پھر اس کے حواس اپنے کنٹرول میں نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وہاں بہت ساری بے ادبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے سرزمین مدینہ یہ محبتوں کا مرکز ہے، یہ عقیدتوں کا مرکز ہے، یہ محبتوں کی آماج گاہ ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہاں کتنی محبتیں ہیں کہ 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں اور 70,000 شام آتے ہیں، اور پھر ساری زندگی قیامت تک ان فرشتوں کو دوبارہ موقع نہیں ملے۔ یہ قسمت انسان کی ہے کہ اسے کہیں مواقع مل جاتے ہیں۔ یہ بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتیں لے لیتا ہے۔ وہ ملائکہ پھر قیامت تک اپنے رب کی بارگاہ میں آرزو مند رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر مدینہ جانا نصیب ہو جائے، لیکن انہیں پھر مدینہ آنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی قسمت ہے، یہ انسان خوش بخت ہے کہ اسے یہ سعادت بار بار ملتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں حج کی قبولیت کی گارنٹی مدینے سے ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے اوپر جفا کیا۔ اب یہ اس حدیث کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر میرے شہر کی زیارت کے لیے نہیں آیا، میرے روضہ انور کی زیارت کے لیے نہیں آیا، میری مسجد کی زیارت کے لیے نہیں آیا، میرے شہر مدینہ کی زیارت کے لیے نہیں آیا۔ نہیں، آقا نے فرمایا میری زیارت کے لیے نہیں آیا۔ اب علماء نے اس کے نیچے کیا لکھا؟ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا، حج سے پہلے موقع مل جائے یا حج کے بعد، جب مدینہ طیبہ جانے لگو تو یہ نہ کہنا میں مدینہ چلا ہوں، یہ کہنا میں حضور کو ملنے چلا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کو چلا ہوں، حضور کی زیارت پاک کے لیے چلا ہوں۔ اب وہ نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں۔ جنہیں آنکھیں نصیب ہیں انہیں زیارت ہوئی بھی ہے،
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے، معجہ شریف پر سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، سرکار کے روضہ انور سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ اور ایک نے نہیں، سینکڑوں لوگ جو اس وقت معجہ شریف پر کھڑے تھے، سب نے اپنے کانوں سے سنا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کے امام، تجھے بھی ہمارا سلام ہو۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے معجہ شریف پر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین۔ جواب آیا، تجھے بھی سلام ہو ہمارے بیٹے، تجھے بھی سلام ہو ہمارے بیٹے۔ شیخ کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ معجہ شریف پر حاضر ہوئے، یہ سید تھے، کھڑے ہو گئے، نانا جان دور تھا تو میری روح سلام لے کر آتی تھی، نانا جان میری روح سلام پیش کیا کرتی تھی، اگر آج سامنے آ کر بھی روح سلام پیش کرے تو نانا جان یہ بات بنتی نہیں ہے۔ آج تو کمال یہ ہے کہ بالمشافہ ملاقات ہو جائے، بالمشافہ ملاقات ہو جائے۔ سرکار کی قبر مبارک سے ہاتھ مبارک بار آ گیا، اور شیخ کبیر رفاعی نے آگے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لیا اور اسے بوسہ دیا، اور پھر میرے آقا نے اپنا دست مبارک اندر کر لیا۔ جنہیں یہ سعادتیں ملی ہیں وہ صاحب نظر تھے۔ اگر ہمارے پاس یہ توفیقیں نہیں ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ حضور سلام نہیں سن رہے، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھنے والی نظریں نہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ اس لیے مدینہ طیبہ کی حاضری اصل میں عقیدت کا بہت بڑا امتحان ہے ایک زائر کے لیے، کہ وہ کتنی عقیدت سے مدینہ کے شب و روز بسر کرتا ہے، وہ کتنی عقیدت سے رہتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ کم از کم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ایک قرآن کریم ختم کیا جائے، 2 ساعتیں ملے گی، تھوڑی سی آواز سے قرآن پڑھا جائے، بہت اونچی آواز نہیں، تھوڑی سی آواز جو اس کا سارا جسم سنے، اور اس یقین سے پڑھے قرآن کہ میں رسول اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ 50 قرآنوں کا ثواب بھی ہوگا، لیکن یہ ایک عاشق کے لیے یہ کمال نہیں ہے کہ مجھے ثواب کتنا ملے گا۔ عاشق کے لیے تو کمال یہ ہے کہ میں نے قرآن حضور کو سنایا۔ مسجد نبوی کے اندر کم از کم ایک قرآن کو ختم کیا جائے، اور کثرت کے ساتھ وہاں درود و سلام پڑھا جائے، اور پھر مسجد نبوی کی ہر شے کو عقیدت سے بار بار دیکھے، محبت سے بار بار دیکھے، وہاں کی فضاؤں کو محبت سے دیکھے، وہاں کی ہواؤں کو عقیدت سے دیکھے، اور پھر اپنا سینہ ہواؤں کی جانب کھول کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ ان ہواؤں میں بھی شفا ہے۔ ایک غزوہ سے میرے آقا کریم واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کی کثرت تھی، سواریاں تھی، مدینہ طیبہ کی سرحد کے اندر سواریاں جب داخل ہوئی تو صحابہ کا ایک جوش دیدنی تھا کہ ہم فاتح ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ اب ہر کسی کی کوشش تھی جلدی سے جلد ہم پہنچ جائیں مدینہ طیبہ میں۔ اب سواریاں تیز چلنے کی وجہ سے گرد و غبار اٹھ رہا تھا، ارے ریت کی وجہ سے مٹی اٹھ رہی تھی، ریت اڑ رہا تھا۔ اب کچھ صحابہ نے اپنے چہروں پر نقاب کر لیے، میرے آقا نے نقاب دیکھے، کہا نقاب نیچے کر لو، تم جانتے نہیں ہو مدینہ کی ریت کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، مدینہ کی گرد و غبار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اس لیے وہاں کی ہواؤں سے بھی عقیدت کی جائے، وہاں کی فضاؤں سے بھی عقیدت کی جائے، مسجد نبوی کے در و دیوار کو محبت سے دیکھا جائے، ہر ایک چیز کو حسرت بری نگاہ سے دیکھا جائے، اور بار بار پیر نصیر کا یہ شعر گنگنایا جائے کہ شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ یہ شعر بار بار گنگنایا جائے۔ ایک حاجی کے لیے
یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حج ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری سچ پوچھو تو عاشق کے لیے حج سے بھی بڑا عمل ہے۔ یہ کسی عاشق سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ حج سے بھی کتنا بڑا عمل ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، امام مکہ نے تاثرات کے نام سے ایک کتاب لکھی، وہ میری لائبریری میں موجود ہے وہ کتاب۔ امام مکہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک خاتون بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے، نہیں تو میں تیری مدینہ شکایت کر دوں گی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، نہیں تو میں مدینہ تیری شکایت کر دوں گی۔ اب انہوں نے اس خاتون کو بلا لیا، کہا بی بی جانتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں جانتی ہوں، ہوش و حواس سے کہہ رہی ہوں، کوئی غلط نہیں کہہ رہی۔ کہا کیا کہہ رہی ہے؟ یہی کہہ رہی ہوں اللہ مجھے بخش دے، نہیں تو میں مدینہ تیری شکایت کر دوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں امام مکہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں سچ پوچھو تو اس دن مجھے بھی احساس ہوا کہ مدینہ کی حاضری کتنی ضروری ہے۔ اس خاتون کے سادے پن نے مجھے بھی احساس دلا دیا کہ مدینہ کی حاضری کتنی ضروری ہے۔ کیوں کہ مولا تیرے پاس آئی ہوں، معافی مانگ رہی ہوں، اور اگر تو نے معافی نہ دی مدینہ جا کر کہہ دوں گی یا رسول اللہ آپ کے رب سے معافی مانگی تھی، معافی نہیں ملی ہے۔ شکایت کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے، سادے لوگوں کا کلام بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے صوفی ہیں، انہوں نے مسالک الحنفاء کے نام سے ایک درود پاک کی بہت ضخیم کتاب لکھی، تقریباً 1000 صفحوں پر یہ کتاب ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھنا بہت افضل ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پڑھنا بہت افضل ہے۔ درود پاک کے جتنے صیغے ہیں عربی کے، ان صیغوں سے درود پاک پیش کرنا بہت افضل ہے۔ لیکن آخر میں لکھتے ہیں ارے کبھی کبھی اپنی زبان بھی تو استعمال کیا کرو نا، کبھی کبھی یوں بھی کہا کرو حضور نوکر سلام پیش کر رہا۔ وہ عربی کے جملے سارے قابل احترام ہیں، وہ سارے جملے پیارے ہیں، عربی کے سارے جملوں سے سلام پیش کیا جائے، لیکن کبھی کبھی اپنی زبان میں بھی کہا کرو حضور نوکر سلام کہہ رہا، ذرا قبول تے کر لو نا، اپنی زبان بھی تو استعمال کرو نا، اپنی مٹھاس بھی تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرو نا، اپنی زبان کا جو لہجہ ہے وہ بھی تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرو نا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارے آقا صرف اردو سنتے ہیں یا عربی سنتے ہیں یا پشتو سنتے ہیں، کائنات میں جتنی بولیاں بولی جاتی ہیں میرا نبی وہ ساری بولیاں جانتا ہے، وہ اپنی بولی میں بھی کبھی سلام پیش کیا۔ تو اس طرح مرکز محبت ہے، مرکز عقیدت ہے سرزمین مدینہ۔ مدینہ کی ایک ایک گھڑی وہ محبت سے عقیدت سے بسر کرنی چاہیے، وہ محبت سے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر وہاں کی فضاؤں سے عقیدتوں کا اظہار کیا جائے، وہاں کی ہواؤں سے عقیدتوں کا اظہار کیا جائے، مسجد نبوی کے در و دیوار کو محبت سے دیکھا جائے، ایک ایک ستون کو کے پاس ٹھہرا جائے، ایک ایک ستون و دیوار سے اپنے آپ کو مس کیا جائے کہ زہر نصیب پتہ نہیں زندگی ساتھ دیتی یا نہیں دیتی، کم از کم مسجد نبوی کے در و دیوار کل محشر میں گواہی تو دے دینا کہ یہ ہم سے ٹچ ہوا تھا، یہ ہم سے مس ہوا تھا، یہ ہم سے لگا تھا، اس نے ہمیں محبت سے دیکھا تھا، شاید یہی میری بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایک زائر کے لیے مدینہ مرکز محبت ہے۔ اللہ کریم جانے والوں کی حاضری قبول کرے اور ان کے صدقے اللہ یہ سعادت ہمیں ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا